اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ خصوصی پروگرام ہے خلیفہ اول اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے سلسلے میں یہ پروگرام، خصوصی پروگرام یوم وصال کی مناسبت سے آپ کی خدمت پیش کی جا رہے ہیں۔ کل ہم نے پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا اس سلسلے کا خلیفہ اول، اور آج ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو دیگر زندگی کے معاملات ہیں، جس میں خاص کر دینی خدمات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آج ان کی نسبت سے ہم جاننا چاہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر، کتنے بڑے بڑے شرف آپ کو حاصل۔ آپ رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں، مسلمانوں میں سب سے بہتر، اور صحابہ کرام میں تقوی اور ایمان اور زہد کے معاملے میں سب سے برتر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخصیت سب سے زیادہ عزیز، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کا نام کہ آپ صدیق نہیں، صدیق اکبر ہیں، اور صدیق آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق اور تائید کی بنیاد پر اس لقب سے نوازا۔ اتنی بڑی ہستی جن کے لیے ہم اپنی علمیت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے تقوی میں اضافہ کرنے کے لیے ہم ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر یہ جاننے کی صحیح کرتے ہیں کہ انسان اس مرتبے پر کیسے پہنچتا ہے جہاں اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہو جائے۔ آج دینی خدمات کی نسبت سے گفتگو کرنے کے لیے، بلکہ ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں آج جن جید علماء کرام سے، ان میں پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے اگر کچھ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے کو بھی اپنے لیے ایک شرف سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو شاید یہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملا ہے۔ صاحب علم ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ ان کے علم سے اور ان کی جو دینی خدمات سے ہیں بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں ان میں احکام شریعت ایک ایسا پروگرام ہے کہ پتہ نہیں ریکارڈ کیا ہوتے ہیں، لیکن اتنے طویل عرصے سے یہ پروگرام جاری ہے، اور اس کے ذریعے اتنے لوگوں نے سیکھا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک خدمت ایسی ہوتی ہے جو انسان کے مرتبے کو بلند کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد اکمل قادری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ سر کتنا عرصہ ہو گیا احکام شریعت کو؟ تقریباً 18واں سال ہے۔ 18واں سال ہے۔ مارچ میں، کمنگ مارچ میں 19 شروع ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں اس کی ویڈیوز لوگ وائرل کر کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے بہت کچھ سیکھا سر آپ سے۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما، آپ خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اور ARIQ TV سے منسلک، اور میں اگر یہ کہوں کہ محترم مفتی محمد اکمل قادری صاحب سے کے ساتھ ان کا ساتھ، اور شاید بہت کچھ انہوں نے مفتی صاحب سے بھی سیکھا، اور انہی کے ادارے سے منسلک ہیں۔ آج نئی نسل کو دین کی خدمت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو ہمارے ثنا خواں ہیں، خاص کر پاکستان کے جو ثنا خواں ہیں، دنیا بھر میں جا کر دین کی محفلوں کو سجانے والے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دینی سفیر ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی ایسی خوبصورت روحانی محفلوں کو سجاتے ہیں کہ جہاں محبت اور عشق کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور جو ہمارے آج کے ثنا خواں اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں، یہ دونوں وہ بھائی ہیں کہ جو بچپن سے اس محبت کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ سر، میں آپ کی اجازت سے ایک کلام کی درخواست کر رہا ہوں، نعتیہ کلام کی، تو انشاءاللہ پھر گفتگو اس سلسلے کو بھی دراز کریں گے۔ ارشاد فرمائیے گا۔ صلی علی نبی
شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں بس دیوار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں بس دیوار سنتے ہیں. اور میں صدقے جان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جان کی رحمت للعالمین کے کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اور وہ دیتے تھے وہ دیتے ہیں وہی دیں گے گداؤں کو. وہ دیتے تھے وہ دیتے ہیں وہی دیں گے گداؤں کو. کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں منگتے کہاں انکار سنتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں منگتے کہاں انکار سنتے ہیں. اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں تو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم ہدیہ نعت پیش کیا آپ نے ماشاءاللہ سے. سر آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات پر گفتگو کرنے کے لیے بلکہ جاننے کے لیے بیٹھے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول المسلمین ہیں. سب سے پہلے مردوں میں ایمان آپ لے کر آئے ماشاءاللہ سے. اور پھر اس کے بعد پہلے ہی خطیب بھی ہیں مبلغ بھی ہیں دین کے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذریعے تبلیغ کا فریضہ جو ہے آپ کو سونپا اور آپ نے انجام دیا. تو دینی خدمات، تبلیغی خدمات جو ہیں خاص کر اس کی نسبت سے فرمائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسرے تک ڈیلیور کرنا، پہنچا دینا. ماشاءاللہ. جی تو جب ہم دینی حوالے سے کہتے ہیں تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اسے دوسروں تک پہنچانا، پھیلانا، اس کو تبلیغ دین سے تعبیر کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے بڑے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اور ایک اپنے عمل سے. وہ قولی تبلیغ کہلاتی ہے اور یہ عملی تبلیغ کہلاتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو دونوں طرح کی تبلیغیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ قولی تبلیغ سب سے پہلے آپ اول خطیب اسی لیے کہلاتے ہیں کہ جب تقریباً 38 مسلمان ایمان لے آئے تھے ہجرت سے قبل، تو آپ نے بارگاہ رسالت میں گزارش کیا رسول اللہ ہمیں تھوڑا اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنی چاہیے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ لوگوں کو جمع کیا، کفار موجود تھے، ان کو تبلیغ کی تو وہ بھڑک گئے. تو دور ایسا تھا کہ اس میں ان کی پاور تھی، ان کی اسٹریٹ پاور ان کو حاصل تھی. تو وہ انہوں نے حملہ کر دیا اور مسلمان تتر بتر ہو گئے. اور صدیق اکبر کا ہمیشہ یہ خاصہ رہا کہ یہ کبھی سرکار کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. پہلا وار ان کے اوپر ہوتا تھا، سرکار تک تو پہنچنے نہیں دیتے تھے. صحیح. اس وقت آپ نے پھر یہ خطبہ دیا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص پر حملہ کر رہے ہو، ایک ایسے شخص کو مار رہے ہو جو صرف اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ پہلا خطبہ تھا جو بالکل مختصر لیکن بہت جامع. اور ایسے وقت میں جب انسان کی زبانیں گنگ ہو جائیں، جب خوف اس کے اوپر طاری ہو جائے، جب حواس اوسان خطا ہونے والے حالات ہوں، لیکن اس میں جم کر آپ نے یہ خطبہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد آپ مسلسل کرتے رہے. پھر خاص طور پہ جب خلیفہ بنے تو ہمارے ہاں جو اسلامی طریقہ وہ یہی ہے کہ جو خلیفہ ہوگا یا علاقے کا والی ہوگا وہی جمعہ پڑھائے گا. اور جب جمعہ پڑھائے گا تو اس میں لازم بات ہے خطبہ ہوگا. جو آج ہمارے ہاں تقریر علیحدہ ہوتی ہے، خطبہ علیحدہ ہوتا ہے، لیکن یہ خطبہ اصل میں اس زمانے میں تقریر ہی تھی. تو اس میں پھر وہی تبلیغ بہترین قسم کا، وہی تقویٰ، پرہیزگاری، عدل و انصاف کا درس، آپس میں محبت اور بھائی چارے کا درس آپ دیتے رہے. اور ایک آپ کا عظیم خطبہ اس وقت تھا جب سرکار نے وصال فرمایا تو صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے تلوار نکالی اور کہا کہ جس نے کہا میرے نبی فوت ہو گئے میں اسے گدھا اڑا دوں گا. اس وقت پھر آپ ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خدا تھے، وہ خدا نہیں تھے بلکہ وہ ایک رسول تھے، اور ہر رسول نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو آیت کا جو مفہوم ہے کہ محمد کیا ہیں، فقط ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول چلے گئے، بس اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دے جائیں، شہید کر دے جائیں تو کیا تم الٹی ایڑیوں میں پھر جاؤ گے؟ تو یہ اس وقت جس وقت اب صدیق اکبر دیکھیں نا سب سے قریبی ساتھی ہیں، اور جب سب سے قریبی رخصت ہوتا ہے تو غم کا اتنا پہاڑ ٹوٹتا ہے اس کی کچھ حد نہیں. صحیح. اب اور یہ کیفیت بعد والوں کی بھی ہے، ساتھ والوں کی، لیکن جو قریب ہے وہ ہوش و حواس میں رہ کر ان کو سنبھال رہا ہے. اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ آیت ایسی تھی جیسے میرے ذہن سے نکل گئی ہو، اور جیسے ہی آپ نے پڑھا تو ایک دم سب میں سکون اور قرار آیا. ماشاءاللہ. اور تبلیغی اگر آپ کا تبلیغی جو یعنی عملی تبلیغ اگر دیکھیں، سب سے پہلے ایمان لانا. صحیح. یہ عملی تبلیغ ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں حق کا ساتھ دینا ہوگا. صحیح. پھر ہجرت میں نبی کریم کے ساتھ جانا، جب آگے خطرہ محسوس ہونا تو آگے آ جانا، پیچھے خطرہ محسوس تو پیچھے آ جانا. یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں اگر آگے خطرہ ہے تو پہلے مجھ پر حملہ ہو، آپ پر بعد میں. یہ بھی ایک تبلیغ ہے کہ اپنے نبی کی عزت اور ناموس سے، رسالت کی حفاظت کے لیے انسان اچھے طریقے سے، معتدل انداز سے بالکل وہ اپنے آپ کو پیش کرے. ایسی غار ثور میں جب ساری سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ کھلا رہا، اس میں اپنا انگوٹھا لگا دیا پیر کا، اور اس نے سانپ نے ڈس لیا، گویا کہ اپنی جان قربان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور آگے بھی سلسلہ چلتا رہا. تو صدیق اکبر کی حیات طیبہ کو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے، نہ صرف قول بلکہ آپ کے فعل کو، دونوں طرح تبلیغ سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. محترم مفتی محمد عاصم الدین صاحب، آپ کی بھی اجازت چاہیے، میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. کرام، خلیفہ اول پروگرام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہم دینی خدمات پر گفتگو کر رہے ہیں. میں محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ جہاں دینی خدمات کا وسیع دائرہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہیں ایک خدمت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ نے غلاموں کو آزاد فرمایا. اس نسبت سے ارشاد فرمائیے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لمحے بھر میں اس دین کو غالب فرما دیتا، کوئی طاقت اس کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ صحیح بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خالصتاً انسانی کوشش پر اس دین کے غلبے کا ارادہ فرمایا ہے، صحیح، لہٰذا اس راہ میں جتنی بھی مشکلیں آئیں گی وہ برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کے نتیجے میں اس قدر اپنے آپ کو مضبوط پایا کہ جس طرح کی بھی آزمائش میں وہ مبتلا کیے گئے وہ سرخرو رہے۔ تو ایک طرف صحابہ کرام کا یہ انداز ہے کہ جو صحابہ غلام تھے ان پر اسلام لانے کی وجہ سے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ، ام عمیس، نہدیہ اور بنت نہدیہ، یہ تمام غلام تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کثیر مال خرچ کر کے صحیح، انہیں آزاد کروایا۔ تو جب آپ نے انہیں آزاد کروایا اور کثیر مال ان پر خرچ کیا، خاص کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی پر، تو آپ کے والد نے ایک بار یہ کہا کہ بیٹا تم ایک تو اتنا مال خرچ کر رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر مال خرچ کر ہی رہے ہو تو پھر ایسے لوگوں پر خرچ کرو ذرا طاقتور ہو، کبھی ہوں، تاکہ کبھی تم پر کوئی برا وقت آئے تو وہ تمہارے کام آ سکیں کسی طرح سے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کے اخلاص کی دلیل تھی جو آپ کے قلب میں موجود تھا کہ میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قیمت دے کر آپ نے آزاد کروایا تو کفار نے یہ اعتراض کیا کہ کوئی احسان ہوگا حضرت بلال کا ان پر جسے انہوں نے جس کی وجہ سے اتنی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کروایا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سورۃ اللیل میں دیا۔ مفسرین نے اس کی جو ہے شان نزول یہی بیان فرمایا کہ یہ آخری آیات سورۃ اللیل کی جو 30ویں پارے میں ہے حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ عنقریب یہ جہنم سے بہت دور کیا جائے گا، بہت دور رکھا جائے گا وہ بہت بڑا پرہیزگار، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ ستھرا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے اخلاص پر مہر تصدیق سب فرما دی، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر ان کا یہ خرچ کرنا تو اپنے رب کی رضا کے حصول کی خاطر ہے جو اعلیٰ ترین ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اگر کوئی نیک عمل کریں اور کہیں کہ بھئی میرا یہ عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک ہے، اگر اخلاص ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، بہترین بدل اس پر عطا فرمائے گا۔ لیکن سامنے سے جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے اگر مہر تصدیق ثبت کر دی جائے تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس عمل مبارک کو اس درجہ پذیرائی عطا فرمائی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کے اعمال جو کہ حقیقتاً اسی کی توفیق کے نتیجے میں ہیں، لیکن وہ کریم و رحیم، وہ بڑی عظمت والا رب اپنے ان بندوں کے اعمال کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اخلاص پر مبنی اعمال کا بہترین نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال جو خرچ فرمایا وہ ان لوگوں پر خرچ فرمایا جو دین کے لیے مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ اسی طرح سے آج بھی صدیق اکبر کے اس کردار سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو صاحب مال ہیں انہیں اپنا مال اللہ کے ان بندوں پر خرچ کرنا چاہیے جو دین سے وابستہ ہیں، خصوصیت کے ساتھ علماء کرام ہیں، اور اسی طرح سے جو دینی طالب علم ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، جو مفتی بن رہے ہیں، انہیں معاشی اعتبار سے بے فکر کرنا جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ اچھے انداز سے علم دین حاصل کر کے اس دور کے تقاضے کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا سامان کر سکیں۔ صحیح بات ہے۔ محترم مفتی محمد اکمل قادری صاحب، مال خرچ کرنے کی بھی بات ہوئی، مفتی صاحب نے اشارہ کیا اس طرف، اور دین کی آبیاری کے لیے اس وقت سب سے زیادہ جو خدمت انجام دینے کے لیے آگے آئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہمیشہ آپ نے اپنا مال جو ہے وہ دین کی راہ میں خرچ کیا۔ اس خدمت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے سر۔ جی ہاں، دیکھیں مال
کو مال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، اچھا، اس لیے اس کو مال کہتے ہیں. اس لیے مال. اور اکثر اپنے جو دل کے میلان والی چیزیں ہیں اسے انسان اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا. ٹھیک. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اخلاص اور دینی حمیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کے عشق کا ایک امتحان یہ بھی رکھا ہے کہ مال خرچ کرو. مال بھی اور اولاد بھی. جی مال اور اولاد. لیکن یہ چلے ہم مال کے حوالے سے چونکہ بات کر رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو تھا کہ مطالبہ شرع ہو جو بعد میں ہوتا رہا جب شرعی احکام مسلسل مدنی زندگی میں نازل ہوئے، لیکن مکی زندگی میں اتنا کوئی مطالبہ نہیں تھا. اس وقت خرچ کرنا بغیر مطالبہ کے، اس میں ایک طرف بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ستون نظر آتا ہے، تو دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنیاد نظر آتی ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ ایمان لائے تو آپ کے پاس 40,000 اس وقت درہم موجود تھے، ایک ہی دن میں سب نبی کریم کے لیے خرچ کر دیا. اسی طرح وہ مشہور واقعہ کہ پورا گھر کا سامان لے آئے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے تھے، میں نے سوچا کہ آج سرکار نے طلب کیا اتنا لے کر جاؤں گا کہ ان سے آگے نکل جاؤں گا. اور یہ کوئی معاذ اللہ نیچے دکھانے کا نہیں تھا، یہ آیت پر عمل تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. اور جب لے کر آئیں تو پھر حکمت رسول بھی دیکھیں. اگر پہلے صدیق اکبر سے پوچھ لیتے تو مزہ ہی نہ آتا. پہلے عمر فاروق سے پوچھا کتنا لائے، جی آدھا لے آیا، آدھا گھر چھوڑ کر آئے. صدیق تم کتنا لائے؟ یا رسول اللہ پورا لے آیا، گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، ایک روایت میں اللہ اور اس کے ذکر کو چھوڑ آیا. کیا بات ہے سر. تو اس طرح صدیق اکبر نے تو بہت خرچ کیا. اور پھر نبی کریم نے مہر ثبت فرمائی کہ انا امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر. سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی صحبت اور اپنے مال کے اعتبار سے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی نے احسان نہیں کیا. اب عاجزی دیکھیں آپ، سرکار کسی کی خدمت قبول کر لیں تو میرے آقا کا احسان ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں مجھ پر ابو بکر نے صحبت کے اعتبار سے بھی کہ ہجرت میں جو صحبت، غار ثور میں جو صحبت ہے، اور پھر مکی زندگی کے اندر جب کفار دشمن ہیں تو سرکار کے سامنے آ رہے ہیں. غزوہ بدر میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے جب ان سے پوچھا گیا سب سے بڑا شجاع کون ہے، آپ ہی ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو اپنے ہم پلہ سے لڑتا تھا. لیکن دو واقعے بیان فرمائے. ایک یہی کہ جب غزوہ بدر میں سرکار کا جو صاحبان بنایا اس کی حفاظت کے لیے انسان کے آدمی کے انتخاب کا موقع آیا تو کہا کون کھڑا ہوگا سامنے، ہم سب خاموش رہے. صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر سامنے آئے. اور دوسرا جب وہ سرکار نے اعلان فرمایا تو کفار آپ پہ ٹوٹ پڑے تو آپ اس وقت بیچ میں آ کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے. تو اس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبت کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے سب سرکار پہ قربان کر دیا. اور یہ بہترین چیزیں ہیں کہ جو آج کے دور میں ہم دین سے محبت کا کھوکھلا دعویٰ کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بڑے آسانی سے نعرے لگاتے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے. لیکن جب عملی طور پہ ثبوت دینا ہو تو پھر صدیق اکبر کی مثل بننا ہوتا ہے، یا کم از کم آپ کا سائے کی برکت حاصل کرنے والا بننا ہوتا ہے. اور یہ باتوں کے غازی نہیں بننا چاہیے، عمل کے غازی بننا چاہیے. کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ. محترم مفتی محمد آصف صاحب، غزوہ بدر کی بات ہوئی یہاں پر، اور یہ بھی کہ کفار کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ یہ فریضہ انجام دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں موجود رہے، ہر مہم میں موجود رہے. اس خدمت کو بھی کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ، کیا ارشاد فرمائیں گے سر؟ یہ انسان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ انسان اپنا وقت خرچ کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے مختلف اعتبارات سے. چلے مال بھی خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب جان دینے کی باری آتی ہے تو ویسے تو کہہ رہا ہوتا ہے جب کوئی مشکل وقت نہیں ہوتا تو قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب ایک گولی چلتی ہے تو ایک صورت نظر نہیں آتی ہے. صحیح بات. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ تھا کہ وہ حقیقت سے آگاہ تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکت سے اور حضور علیہ السلام کے دہن پاک سے اللہ کا مبارک کلام جو آپ کے قلب اطہر پر اثر انداز ہوتا تھا اس نے دلوں کی دنیا کو تبدیل کر دیا تھا. اور وہ حقیقت جان چکے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لہٰذا ہر مقام پر وہ پیش نظر آتے ہیں. اور اسی طرح سے غزوہ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، بنی مستلق ہے، اسی طرح سے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، بیت رضوان ہے، فتح مکہ ہے. تمام تر غزوات میں اور اہم مقامات پر صدیق اکبر پیش نظر آتے ہیں. جیسا کہ حضرت نے بھی ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر ایک موقع پر جب حملہ ہوا تو صدیق اکبر نے بیچ بچاؤ کروایا اور اس میں بہت زیادہ آپ زخمی ہوئے اور چہرے پر اور
سر پر بہت شدید چوٹیں آئیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کو گھر لے جایا گیا، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ جو خطاب فرمانے والی بات ہے مکہ مکرمہ کے سامنے، وہاں پر بھی تو توجہ بٹانے کے لیے آپ سامنے آ گئے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اس طرف زد نہ لگائے۔ میں سر آپ کی اجازت سے ایک وقفے میں جانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہم نے آپ سے دینی خدمات کی نسبت سے ہر مہم اور ہر غزوے والی بات پوچھی ہے، اس کو جاری رکھیں گے سوال کے جواب کو۔ آپ کی اجازت سر، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلیفہ اول ہمارا آج کا پروگرام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات پر ہم بات کریں۔ محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہر مہم اور ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرمائیے سر۔ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر بہت زیادہ زخمی ہوئے، تو جب ہوش آیا تو حضور ہی سے متعلق پہلا سوال کیا کہ حضور خیریت سے ہیں، اور جب آپ کو کچھ کھانے وغیرہ کے لیے دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں حضور کو دیکھ نہیں لوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دار ارقم میں آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لیٹے ہوئے تھے تو صدیق اکبر کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور حضور علیہ السلام اس وقت آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ وارفتگی اور حضور سے کمال تعلق جو ہے ظاہر کرتا ہے آپ کا۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام کے لیے ایک سائبان بنایا گیا تھا، اور حضرت علی نے فرمایا کہ یہاں کون پہرا دے گا، تو اس سے پہلے کہ کوئی اور صحابی سبقت لے جاتے صدیق اکبر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام کے لیے پہرا دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی طرف تو ہر ایک کوشش کرے گا، اور ظاہر ہے وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو ماہر بھی ہوگا اور طاقتور بھی ہوگا۔ اس کی پرواہ کیے بغیر صدیق اکبر وہاں پر کھڑے ہیں، اور جب کبھی کوئی اس طرف آنے کی کوشش کرتا تو بڑا شدید حملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے۔ اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کا کچھ مغلوب ہونے لگے تو اس میں جو ہے منتشر ہو گیا آپ کا جو لشکر تھا، تو اس میں حضور علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ 14 صحابہ تھے جو پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور علیہ السلام کو ایک شیلڈ کی طرح، جس میں 7 انصاری اور 7 مہاجر تھے، اس میں سر فہرست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر میں آخری سوال ہے، پروگرام میں وقت بھی بہت کم ہے، کہ جب حج فرض ہوتا ہے تو انتخاب ہوتا ہے امیر حج کا، تو پہلے امیر حج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرمائیے سر۔ جی ہاں، یہ اصل میں سن 6 ہجری کو حج فرض ہوا، پھر سن 9 ہجری کے اندر سرکار کیونکہ کثرت مصروفیات بہت تھیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وقت رخصت آنے والا ہے، جو فریضہ تبلیغ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو واپس بلائے گا، اس لیے آپ بہت تیزی کے ساتھ تمام معاملات کا خلاصہ کر رہے تھے، سم اپ کر رہے تھے، اور اس وقت پھر لوگوں کو لے کے بھی جانا تھا کیونکہ حج کا معاملہ آ گیا تھا، تو آپ نے امیر حج پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور تقریباً 300 صحابہ آپ کے ساتھ گئے، اور آپ کا یہ انتخاب ہی ثابت کرتا ہے کیونکہ امیر اسے بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سمجھدار ہو، سب سے زیادہ صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، صابر ہو، آزمائشوں کا سامنا کرنا جانتا ہو، اس کی قوت فیصلہ بڑی مضبوط ہو، کیونکہ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں درمیان میں، اس کی قوت فیصلہ مضبوط ہو، اور جیسے ایک ماہر چرواہا اپنے ریوڑ کو سمیٹ کر رکھتا ہے اور کسی کا حملہ نہیں ہونے دیتا، اس طرح ایک ماہر امیر اپنے ماتحتوں کو سنبھال کر رکھتا ہے، مینٹلی اعتبار سے بھی، طبیعت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے جہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں مختلف طبائع کے لوگ ہوتے ہیں، امیر کا کام ہوتا ہے ان کو سنبھالنا، امیر کا کام ہوتا ہے ان میں پیدا ہونے والی کسی رنجش کا ختم کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر ان اوصاف کے حامل تھے جو سرکار کے بعد کسی خلیفہ کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ سرکار کے اشارے تھے آپ کو ایسے جگہوں کا انتخاب کر کے مقرر کرنا کہ آپ آگے معاملات آپ سنبھالیں گے۔ ماشاءاللہ سر، بہت شکریہ محترم مفتی محمد اکمل قادری صاحب آپ کا، محترم مفتی محمد آصف مدنی صاحب آپ کا، انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج بھی ہم نے ایک بہت بڑی ہستی کی نسبت سے اور ان کی خاص کر دینی خدمات کی نسبت سے جانا ہے، اور ناظرین کرام بڑے لوگوں کی نسبت سے جان لینا بھی ہمارے لیے شرف کی بات ہوتی ہے، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں سے جو سیکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی کے عمل کا حصہ بنائیں، جیسے کہ گفتگو میں بھی مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ زندگی میں ہم وہ حاصل کریں جو ہمارے اکابرین نے ہمیں دیا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کا حصہ بنائیں، خالی گفتگو
یعنی وہ گفتار کا غازی ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کردار اور عمل کے غازی نہ ہوں. تو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج ان کی ابتدائی زندگی کل ڈسکس کی، آج ہم نے دینی خدمات پر بات کی ہے. اس کے بعد بھی آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. آپ سے محبتوں کے التماس کے ساتھ میں اپنے معززین کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے انور ابراہیم سے اور اشفاق ابراہیم سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے اس آخری حصے میں ایک منقبت پیش فرمائیں اور آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. اور دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سبحان اللہ. ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر